السلام علیکم، میں ہوں پروفیشنل اسٹرولوجر سید شوکت علی بخاری۔ ہم آپ کو اپنے چینل لائف اینڈ اسٹرولوجی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج ہم بات کریں گے برج جدی یعنی کیپریکارن کی۔ برج جدی کے لیے سال 2024 کیسا رہے گا اور اس سال ان کو کن کن معاملات زندگی میں احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ آئیے جانتے ہیں برج جدی کی فلکیاتی پوزیشن۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرولوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لازمی کریں۔ جن خواتین و حضرات کی پیدائش 22 دسمبر سے 20 جنوری تک ہے، ان کا برج جدی یعنی کیپریکارن ہوگا، اور جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے وہ اپنے نام کے پہلے حروف سے اپنا برج معلوم کریں۔ جن کے نام کا پہلا حروف جیم، گاف اور غین سے ہوگا ان کا برج بھی جدی ہوتا ہے، مگر یاد رہے کہ تاریخ پیدائش ایک اتھینٹک طریقہ ہے۔ اس برج کا نمبر برجوں میں ہے 10واں۔ اس کی شکل کی شباہت ہے بکری کی، عنصر اس کا خاکی ہے یعنی مجاز، عدد خاص یعنی لکی نمبر ہے 5۔ اس کے لیے جو لکی سٹون ہیں ان میں موتی، فیروزہ اور یاقوت۔ لکی کلر ہے سبز اور جامنی، اور ان کے لیے مبارک دن ہے ہفتہ، اور ان کے لیے جو مبارک اور بہترین دوست، شریک حیات، شریک کاروبار ہو سکتے ہیں وہ ہیں سنبلہ، ورگو اور برج سور یعنی ٹیورس۔ ناموافق برج جن کی ان کے ساتھ نہیں بنے گی، چاہے وہ جیون ساتھی ہوں، چاہے دوست ہوں یا شریک کاروبار ہوں، ان میں برج حمل، سرطان اور میزان۔ ان کے لیے جو نحس تواریخ ہیں وہ 17، 22، 24، 25۔ جیسے قمری مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں 17، 22، 24، 25، کوشش کریں کہ ان تواریخ میں کوئی نیا کام یا نیک کام، کوئی اہم کام شروع نہ کریں۔ ان کا کلیدی وجود جو ہے وہ ہے کاروبار۔ ممکنہ بیماریاں جو ان کو ہو سکتی ہیں، دانتوں کے مسائل، گلے اور جوڑوں کے مسائل، اور سر درد اور جلد کے مسائل۔ ان کے لیے جو بہترین اور موزوں پیشے ہیں تجارت، وکالت، سوراخ رسانی وغیرہ، یہ ان کے لیے موزوں پیشے ہیں۔ صدقہ کسی بھی قسم کا گوشت، انڈا، ہلدی، اگر گوشت دینا چاہیں تو 300 گرام آپ ہر 9 چندی، جب نیا چاند نکلتا ہے جو پہلا ہفتہ آتا ہے اس میں 300 گرام، اگر زیادہ دے سکتے ہیں تو زیادہ دے دیں، اگر وہ نہیں دے سکتے تو انڈا دے دیں، ہلدی دے دیں۔ انڈا 1 عدد ہونا چاہیے اور 50 گرام ہلدی، یہ بھی صدقے میں دے سکتے ہیں۔ ورد خاص ہے ان کا جو ان کے لیے اکثیر اور اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے، یا اللہ ہو، یا قہار ہو، یا لطیف ہو۔ ویسے دیکھنے میں آیا ہے کہ برج جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات عرصہ دراز سے مسائل کا شکار تھے، لیکن 2024 ان کے لیے ایک اچھا اور بہتر سال ثابت ہوگا۔ لیکن پھر بھی ان کو صبح کے ٹائم میں 21 مرتبہ سورہ کوثر اور رات کے ٹائم میں بعد نماز عشاء 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی چاہیے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور پھر دن میں چلتے پھرتے کم از کم 313 مرتبہ یا لاتعداد
اپنے ورد کا ورد کریں، یا اللہ ہو یا قہار ہو یا لطیف ہو کا۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے خوش مزاج اور خوش اخلاق ہوتے ہیں، قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ علم نجوم کے حساب سے برج جدی والوں نے 6 سال مشکل اور مسائل سے بھرپور ٹائم دیکھا۔ ایسے میں ان کو چاہیے کہ اپنے ورد کا، یعنی جو ان کو ورد خاص بتایا گیا ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ میں اپنے سامعین کے گوش گزار ایک بات کرتا چلوں کہ ہماری یہ پریڈکشن 100% ویدک اسٹرالوجی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی علم فلکیات سے، اور یہ ایک جرنل ذائچہ ہے۔ اگر آپ اپنا ذاتی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں اور سبسکرائبر ہیں ہمارے، تو ہم اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذاتی ذائچہ اس سے مختلف ہو۔ سال 2024 کے شروع سے ہی 1 مئی تک سیارہ مشتری آپ کے چوتھے گھر میں ہوگا، اور سیارہ زحل جو آپ کے پہلے گھر کا حاکم سیارہ ہے، جو خدمت، شعور، محنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کی اس سال فلکیاتی پوزیشن سے آپ کے کیریئر، معاشی معاملات، تعلقات کے حوالے سے یہ آپ کو بہترین نتائج فراہم کرے گا، کیونکہ سیارہ مشتری کی مئی سے 5ویں گھر میں موجودگی ہوگی۔ سیارہ زحل کی دوسرے گھر میں موجودگی خاندان کے لیے احساس، ذمہ داری کا سبب بنے گی۔ اس دوران آپ کے حوصلے بلند ہوں گے، نیا جذبہ پیدا ہوگا، جبکہ راہو تیسرے گھر میں اور کیتو 9ویں گھر میں موجود رہیں گے۔ راہو اور کیتو کی فلکیاتی پوزیشن برج جدی والوں کے لیے بڑی کامیابیوں کی طرف ایک اشارہ ہے۔ بلا شبہ برج جدی والوں نے عرصہ دراز سے کٹھن حالات کا سامنا کیا ہے، مگر انشاءاللہ یہ سال 2024 ان کے لیے دوسرے سالوں سے نسبتاً بہتر ثابت ہوگا۔ مگر شروع سال کے ابتدا سے ہی آپ کو اپنے معاملات میں کچھ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے غیر ضروری اخراجات کنٹرول کرنا ہوں گے، کسی سے الجھنے سے گریز کرنا ہوگا۔ ملازمت پیشہ خواتین حضرات کو اپنے فرائض ذمہ داری سے ادا کرنے ہوں گے۔ کاروباری حضرات کو اپنے کاروباری معاملات کو سوچ سمجھ کر حل کرنے کی ضرورت ہوگی، مگر 1 مئی کے بعد سیارے آپ کے حق میں ہوں گے۔ 1 مئی سے سیارہ مشتری آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں آنے سے آپ کے کیریئر میں، صحت اور دیگر معاملات زندگی میں بہتر اور مثبت نتائج فراہم کرے گا۔ آپ کامیابیوں کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو قوی امکانات ہیں کہ آپ کی پروموشن ہو۔ اگر آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں تو آپ کا کاروبار ترقی کرے گا۔ اس عرصے میں یعنی بعد ازاں مئی بے روزگار خواتین و حضرات کو روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے۔ مئی سے ایسے خواتین و حضرات جو رشتوں کے حصول کے لیے پریشان ہیں، ان کو رشتوں کے حصول میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اگر دیکھا جائے مئی سے ایسے وقت کی شروعات ہوگی جو آپ کے لیے ایک بہترین وقت ہوگا۔ 29 جون سے 15 نومبر تک سیارہ زحل وکری حالت میں ہوگا۔ اس عرصے میں کیریئر کے معاملے میں اچھے نتائج ملنے میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، کمی ضرور ہوگی مگر رکاوٹ نہیں ہوگی۔ سیارہ زحل آپ کے کیریئر کے سیارہ ہے، جو زحل کی وجہ سے آپ کے کیریئر کے واقعات میں اتار چڑھاؤ پیدا کر سکتا ہے۔ شروع سال سے اپریل کے آخر تک نقل مکانی جیسے معاملات بھی پیش آ سکتے ہیں، جس کی وجہ ملازمت میں تبادلہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس سال برج جدی سے تعلق رکھنے والوں کو اپنے کیریئر میں ترقی کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ آپ کو سستی اور درگزر جیسے معاملات سے پرہیز کرنا ہوگا۔ کیتو اور راہو کی پوزیشن کی وجہ سے اس سال ایسے خواتین حضرات جو بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں، ان کو کامیابیاں ملنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ مئی بعد ازاں اپریل یعنی مئی سے آپ کوششیں شروع کریں۔ معاشی حوالے سے سال کا پہلا حصہ یعنی اپریل کے آخر تک کا وقت احتیاط طلب ہوگا۔
آپ کو اس عرصے میں زیادہ جد و جہد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ سیارہ مشتری کی چوتھے گھر میں موجودگی قانونی مسائل بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اس عرصے میں آپ اپنے غیر ضروری اخراجات کنٹرول کرنے چاہیے، اگر نہیں کیے تو آپ کو قرض کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے جو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، مگر بعد ازاں اپریل معاملات آپ کے حق میں ہوں گے، آپ معاشی ترقی میں کامیاب ہوں گے۔ خاندانی حوالے سے سال کی شروعات جوش و خروش سے نہیں ہوگی، آپ کی خاندانی زندگی خوش و خرم نہیں ہوگی۔ سیاروں کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کو خاندانی معاملات میں احتیاط اور صبر سے اپنے معاملات حل کرنا ہوں گے، کیونکہ اس عرصے میں خاندانی افراد میں جائیداد یا خاندانی معاملات میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جس سے رشتے متاثر ہو سکتے ہیں۔ خاندانی افراد میں بحث و تکرار ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ ساڑھستی کے آخری مراحل میں ہیں۔ آپ کو چاہیے اپنے برج کا ورد خاص لازمی کریں، اور جو ہم نے آپ کو پڑھنے کے لیے ابتدا میں بتایا ہے اس پر عمل سختی سے کریں، مگر پھر مئی سے حالات آپ کے حق میں ہوں گے۔ خاندانی معاملات خوشیوں سے لبریز ہوں گے، پرسکون ہوں گے۔ محبت اور ازدواجی حوالے سے سال 2024 کے شروع سال سے اپریل تک آپ کو ان معاملات میں احتیاط کرنا ہوگی۔ ازدواجی زندگی میں صبر سوچ کر معاملات حل کرنا ہوں گے۔ آپس میں ہم آہنگی کی فضا کو برقرار رکھنا ضروری ہوگا۔ لو لائف کے معاملات بھی آپ کے لیے شروع سال سے اہمیت سے بھرپور ہوں گے۔ بلا وجہ کا شک آپ کی لو لائف کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس عرصے میں آپ کو ایک دوسرے پر بھروسے اور یقین کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ کوئی بھی غلط فہمی آپ کے رشتوں میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہے، مگر بعد ازاں اپریل مشتری 5ویں گھر میں آنے سے آپ کو محبت ازدواجی زندگی میں بہترین نتائج فراہم کرے گا۔ اگر آپ محبت میں گرفتار ہیں تو مئی سے آپ محبت کو شادی میں بدل سکتے ہیں۔ آپ اگر شادی کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے مئی سے کریں۔ شروع سال سے 1 مئی تک کوئی بھی فیصلہ ہرگز نہ کریں، کیونکہ مئی میں سیارے آپ کے حق میں ہوں گے۔ 12 جون 2024 سے لے کر 24 اگست 2024 تک کا وقت محبت اور شادی جیسے معاملات میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جو آپ کے حق میں بہت ہی مثبت اور بہترین ہوگا۔ اگر ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو برج جدی سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے تعلیم کے حوالے سے سال 2024 کی شروعات سے، یعنی 7 جنوری 2024 سے 8 اپریل 2024 تک کا ٹائم آپ کی تعلیمی لحاظ سے ایک بہترین وقت ثابت ہوگا۔ اس عرصے میں آپ اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ سے آپ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر آپ کو اپنے تعلیمی معاملات کو بھرپور انداز سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس سال آپ کو تعلیمی معاملات میں یہ جو تھوڑا سا ایک وقت آ رہا ہے 7 جنوری سے 8 اپریل تک کا، کیونکہ یہی ایک وقت آپ کے لیے موافق ثابت ہوگا، لیکن دوسرے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس سال آپ کو تعلیم میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی، اور انشاءاللہ آپ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سست روی کا مظاہرہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے تعلیم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ اور ایسے خواتین و حضرات یعنی طلباء و طالبات جو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ 7 جنوری سے لے کر 8 اپریل تک کوششیں کریں۔ انشاءاللہ اس عرصے کے دوران آپ کامیاب ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔
اگر دیکھا جائے تو سال 2024 تعلیمی معاملات کے حوالے سے ایک اچھا اور مثبت سال ہے، مگر آپ کو اس سال میں اپنے تعلیمی معاملات کو بہتر انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہوگی، یعنی محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر صحت کے حوالے سے 2024 کو دیکھا جائے تو برج جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو صحت کے حوالے سے شروع سال سے لے کے اپریل کے آخر تک آپ کو چھوٹے موٹے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس عرصے میں آپ اپنی چھوٹی موٹی بیماریوں کا بر وقت علاج کریں تاکہ آپ کسی بھی بڑے پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ بعد ازاں اپریل یعنی 1 مئی سے آپ کی صحت میں بہتری پیدا ہوگی، آپ ایک اچھی اور بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ ایسے خواتین و حضرات جو عرصہ دراز سے کسی بھی صحت کے حوالے سے کسی بھی مسئلے کا شکار تھے، تو اس عرصے میں یعنی بعد ازاں اپریل آپ اس پریشانی یعنی صحت کے مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اپنے کھانے پینے میں احتیاط کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو برج جدی کے لیے سال 2024 نسبتاً گزشتہ سالوں کے بہت اچھا اور بہتر ہوگا، مگر پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں احتیاط کی ضرورت رہے گی۔ تو جناب یہ تھی برج جدی سے متعلق ایک جنرل معلومات۔ اگر آپ اپنا ذاتی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر اسکرین پر شو ہو رہا ہے، FB ID شو ہو رہی ہے، انسٹاگرام ID شو ہو رہی ہے، آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں یا پھر کمنٹس باکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذاتی ذائچہ جنرل ذائچے سے مختلف ہو۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔